نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ۔ لائق تعظیم و تکریم حضرات علماء کرام اور میرے محترم سامعین، گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل ایک دن میں 4 5 پروگرامات اور اسفار کی وجہ سے آج میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں تھی، گلا بھی میرا ساتھ نہیں دے رہا، لیکن چونکہ وعدہ کر رکھا تھا تو حسب وعدہ میں حاضر ہوا ہوں۔ میں نے نظرات سے گزارش کی کہ زیادہ لمبا بیان نہیں کر سکوں گا، مختصراً حاضری لگوانی ہے، اگر مجھے پہلے موقع دے دیں تو آپ کی نوازش ہوگی۔ اللہ میزبان حضرات کو جزائے خیر دے، انہوں نے میری درخواست کو قبول فرمایا۔ میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب سے میں نے کائنات کو بنایا میں نے سال کے 12 مہینے مقرر کیے، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینوں کو میں نے عزت، عظمت اور حرمت دی۔ ان عزت والے 4 مہینوں میں ایک مہینہ محرم الحرام کا بھی ہے۔ یاد رکھیے، ہم سب مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کے ناطے جہاں ہمیں انگریزی تاریخوں اور مہینوں کا پتہ ہوتا ہے، ہر مسلمان کو خود بھی اور اپنے بچوں کو بھی اسلامی مہینے اور تاریخیں یاد کروانا بھی ضروری ہے۔ کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ ہماری بہت ساری عبادات کا تعلق کس کے ساتھ جڑا ہوا ہے؟ اسلامی مہینوں اور تاریخوں کے ساتھ۔ یاد رکھیے، ہماری عبادات کے جو ایام اور مہینے ہیں ان کا تعلق چاند کے ساتھ ہے اور اسلامی مہینوں کے ساتھ، اور جو ہماری عبادات کے اوقات ہیں ان کا تعلق سورج کے ساتھ۔ 2 الگ الگ باتیں میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہماری عبادات کے جو ایام اور ان کے مہینے ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ؟ چاند کے ساتھ، اور ہماری عبادات کی جو اوقات ہیں ان کا تعلق کس کے ساتھ؟ سورج سے۔ مثال کے طور پر رمضان کا مہینہ، عید الفطر، عید الاضحیٰ، لیلۃ القدر وغیرہ، اس قسم کی تمام چیزوں کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ چاند سے۔ ہم چاند دیکھ کے روزہ رکھتے ہیں، چاند دیکھ کے عید کرتے ہیں، چاند دیکھ کے حج کرتے ہیں، ان سب کا تعلق چاند سے۔ لیکن ہماری نمازوں کے اوقات کا تعلق کس سے ہے؟ سورج سے ہے۔ سورج کے نکلنے سے پہلے تک فجر کا وقت، زوال کے بعد ظہر کا وقت، سایہ 2 مثل ہو جائے عصر کا وقت، سورج غروب ہو جائے مغرب کا وقت، غروب ہونے کے بعد آسمان کے کناروں سے سرخی ختم ہو جائے تو عشاء کا وقت۔ پہلے وقتوں میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی تو لوگ سورج کو دیکھ کر ہی نمازوں کے اوقات کا کیا لگاتے؟ حساب لگاتے۔ تو دونوں سے جڑا ہوا ہے۔ زکوٰۃ علماء نے لکھا اگر ادا کرنی ہو تو انگریزی تاریخ کے حساب سے نہیں، چاند کی تاریخ کے حساب سے زکوٰۃ دیا کریں۔ یہ آپ کے علم میں ہوگا کہ چاند کا سال جو ہے یہ سورج کے سال سے تقریباً 10 دن کیا ہوتا ہے؟ چھوٹا، یعنی ہر سال 10 دن پیچھے آ جاتا ہے۔ پھر سورج کے جو سال ہیں ان میں ایک ہی جگہ موسم رہتا ہے،
آگے پیچھے نہیں۔ مثلا جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، جون جولائی ہمیشہ گرمی میں آتا ہے اور دسمبر ہمیشہ سردی میں آتا ہے، لیکن اسلامی مہینے، چاند کے مہینے وہ جگہ بدلتے رہتے ہیں۔ 33 سال کے اندر یہ چکر پورا ہوتا ہے۔ گویا ایک بندہ پیدا ہوا، 33 سال اگر اللہ اس کو عمر دے تو 33 سال تک وہ ہر موسم کے روزے رکھ چکا ہوتا ہے، گرمی کے بھی، سردی کے بھی، چھوٹے دن والے بھی، بڑے دن والے بھی۔ تو یہ چاند کے موسم تاریخیں بدلتی ہیں۔ یہ 10 دن سورج کے سال سے چھوٹا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے زکوٰۃ سورج کے حساب سے دی تو پھر 34 سال کے بعد ایک سال آپ کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ زکوٰۃ کا ہمیشہ حساب کرنا ہو تو کس مہینے کے حساب سے کرو؟ چاند کے مہینے کے حساب سے کرو۔ تو ہماری زکوٰۃ بھی چاند سے اور قمری مہینوں سے جڑی ہے، لہذا چاند کے مہینوں کا نام اور ان تاریخوں کا پتہ ہونا بھی کیا ہے بھائیو؟ ضروری ہے۔ یہ میرا موضوع نہیں، ویسے بات میں نے عرض کر دی۔ تو اسلامی سال ہمارا ہجری کہلاتا ہے۔ بولو کون سا سال؟ ہجری کیلنڈر ہجری سال کہلاتا ہے۔ اس کا آغاز محرم الحرام کے مہینے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں، آپ کے علم کے لیے میں یہ بات عرض کر رہا ہوں، ہجری کیلنڈر کا آغاز کرنے والے شخصیت کا نام امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ہجری کیلنڈر کا آغاز کس نے کیا بھائیو؟ سارے بولو۔ حضرت عمر فاروق نے۔ اس سے پہلے عیسوی کیلنڈر چلتا تھا، ہجری کیلنڈر نہیں تھا۔ اور یہ بھی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، تینوں خلفاء کے زمانے میں ان کی جو مجلس شورا تھی، اس مجلس شورا کے اہم ترین رکن تھے۔ گویا ان تینوں خلفاء نے جب بھی کوئی اہم فیصلہ کرنا ہوتا تو سب سے پہلے مشورہ کس سے لیتے؟ حضرت علی سے۔ تو حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت علی ان کے مشیر خاص تھے۔ اللہ نے فیصلہ کرنے کی ایک بہت بڑی صلاحیت حضرت علی کو عطا فرمائی تھی، اس لیے حضور نے اپنی زبان سے جناب علی کو فرمایا اقضاہم علی، میری امت میں سب سے بہترین فیصلے کرنے والا علی المرتضیٰ ہے۔ اب یہ موضوع نہیں کہ میں حضرت علی کے فیصلوں پر بات کروں، لیکن اس مسئلے کو سمجھیں۔ جب اسلامی کیلنڈر کا آغاز کرنے کی نوبت آئی تو حضرت عمر نے صحابہ کی میٹنگ بلائی اور ان سے رائے طلب کی کہ آپ بتائیں اسلامی کیلنڈر کا آغاز کہاں سے ہونا چاہیے۔ کسی شخص نے یہ مشورہ دیا کہ جناب جس مہینے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہوا، ولادت ہوئی، ولادت والے مہینے سے کیا کیا جائے؟ آغاز کیا جائے اسلامی سال اور اسلامی کیلنڈر کا۔ حضرت عمر فرمانے لگے بھائی عیسائیوں کا کیلنڈر عیسوی ہے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وہاں سے اس کو عیسوی سال کہتے ہیں، وہ عیسیٰ کے میلاد سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر ہم حضور کے میلاد والے مہینے سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے تو جناب اس امت میں یہ بات ذہنوں میں رچ بس جائے گی کہ یہ امت میلادی ہے، حالانکہ حقیقت ہے کہ یہ امت میلادی نہیں انقلابی ہے۔ یہ امت میلادی نہیں، بولو کیا ہے؟ انقلابی امت ہے، لہذا میلاد سے انقلاب کی طرف ذہن جانا چاہیے۔ تو اگر میلاد سے آغاز ہو تو میلاد تک محروم رہیں گے۔ کسی نے کہا کہ جناب اللہ کے نبی نے جب ہجرت کی تو ہجرت سے اس کا کیا کیا، فتح مکہ سے اس کا کیا کیا جائے؟ آغاز کیا جائے۔ فتح مکہ بھی ایک اہم واقعہ ہے، تو جس مہینے میں یہ فتح مکہ ہوا، فتح مکہ سے اس کا کیا کیا جائے؟ آغاز کیا جائے، یعنی ماہ رمضان سے۔ تو حضرت عمر فرمانے لگے کہ بھائی فتح مکہ سے اگر اسلامی کیلنڈر کا آغاز کریں گے تو جب بھی یہ سال شروع ہوا کرے گا تو لوگوں کو مکی دور کے مصائب یاد آئیں گے کہ مکی دور میں مسلمانوں کو مار پڑی، تکلیفیں اٹھائی گئی، گردنوں میں چادریں ڈال کر گھسیٹا گیا، پتھر مارے گئے، اوجریاں پھینکی گئی، کھانا پینا بند کیا گیا، معاشی بائیکاٹ کیا گیا،
3 سال تک شاب ابی طالب کی جیل میں محصور کیا گیا، تو جب بھی نیا سال فتح مکہ سے شروع ہوگا تو پچھلے مصائب یاد آئیں گے، مصائب کو یاد کر کے غم تازہ ہوتا ہے۔ یہ امت غم والی نہیں ہے، صبر والی ہے۔ بولو، یہ امت غم والی نہیں، کس والی ہے؟ صبر والی ہے۔ لہذا ان غم کے تذکروں سے بھی اسلامی سال کا آغاز نہیں ہوگا۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ نے مشورہ دیا کہ جب میرے پاک پیغمبر مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تو ہجرت کا آغاز جہاں سے ہوا وہاں سے انقلاب کا آغاز ہوا، لہذا ہجری سال کا آغاز ہجرت کے سفر سے کیا جائے، کیونکہ ہجرت سے پہلے والا زمانہ دبا ہوا زمانہ تھا، مسلمانوں کی کمزوری اور ضعف کا زمانہ تھا، اور ہجرت کے بعد کا زمانہ عروج کا زمانہ، سر اٹھا کر چلنے کا زمانہ تھا۔ ہجرت سے پہلے کا دور تبلیغ کا دور تھا، ہجرت کے بعد کا دور جہاد کا دور تھا، ہجرت سے پہلے کا دور خاموشی کا دور تھا، ہجرت کے بعد کا دور آگے بڑھ کر لوگوں کے دروازوں تک دین کا پیغام پہنچانے کا دور تھا۔ تو انقلاب کا حقیقی معنوں میں آغاز جو ہوا ہجرت کے سفر سے ہوا۔ جب بھی ہجرت کا یہ سال شروع ہوگا، ہجرت کی یاد دلائے گا، تو ہجرت کے سال سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز ہوگا، تو ایک تو مسلمانوں کو قربانی کی یاد دلائے گا، دوسرا نبی اور صدیق کی دوستی کی یاد دلائے گا۔ نہیں سمجھے میں کیا جملہ کہہ گیا؟ ہجری کیلنڈر کا آغاز ہجرت کے سفر سے جب بھی ہوگا، مسلمانوں کے ذہنوں میں دو یاروں کی یاری کا سفر وہ تازہ ہو جایا کرے گا۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ اس لیے اسلامی ہجری کیلنڈر کا آغاز تو یاد رکھیں، ہجری کیلنڈر کے آغاز کا مشورہ دینے والے حضرت علی تھے اور اس کو حکم بنا کر نافذ کرنے والے حضرت عمر تھے۔ تو ہجری کیلنڈر کا مشورہ کس نے دیا؟ سارے بولو بھائی، مینوں تک کو یار پکھا آن ہو رہا ہے، کوئی اور بلا نہیں آ رہی ہے، یہ بڑی مصیبت ہے۔ اتنی اہم بات کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ کے سارے پنکھے کو دیکھ رہے ہیں۔ ادھر میری طرف توجہ کریں، آپ کچھ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ توجہ رکھنا میرے مضمون پر۔ اب محرم کے مہینے سے ہجری کیلنڈر کا آغاز ہوا، ہجرت کے سفر سے اس کیلنڈر کا آغاز ہوا کہ میرے پاک پیغمبر نے ہجرت کا جو سفر کیا تھا وہ بھی کس مہینے میں کیا؟ محرم کے مہینے میں۔ اس پر کئی اور باتیں میں چھوڑتا ہوں، ایک مدے پر اور آتا ہوں، لیکن میں محرم کا ایک نیا تعارف آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اگر آپ کو سمجھ آئے تو پھر کوئی زبان چپ نہ رہے، آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، بولنا ہے۔ بولو گے؟ سارے بولو گے؟ اس گرمی اور حبس میں میں آپ کی توجہ کا بھی امتحان لینا چاہوں گا کہ آپ توجہ اور ذوق کتنا ہے۔ آپ نے پورا میرا ساتھ دینا ہے، لیکن زبردستی نہیں، جن کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ بولیں گے۔ اللہ نے محرم کو 2 حیثیتیں دی، بولو کتنی؟ 2 حیثیتیں دی، ایک حیثیت رحمت والی، ایک حیثیت عذاب والی۔ ایک حیثیت رحمت والی، ایک حیثیت عذاب والی۔ محرم کا مہینہ ماننے والوں کے لیے رحمت بن کر آیا، منکروں کے لیے عذاب بن کر آیا۔ ماننے والوں کے لیے کیا بن کر آیا؟ اور منکروں کے لیے؟ میں اس کی چند مثالیں عرض کروں گا، آپ توجہ رکھنا، یہ ساری مثالیں قرآن سے عرض کروں گا۔ قرآن نقل کرتا ہے، آدم علیہ السلام ہمارے ابا جان، کائنات کے پہلے انسان، پہلے پیغمبر، اللہ نے کہا تھا لا تقربا ہذہ الشجرہ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، پھل نہیں کھانا۔ شیطان نے گمراہ کیا، شیطان نے مسٹیک کروائی، اور جناب آدم علیہ السلام غلط فہمی کی بنیاد پر جان بوجھ کر نہیں درخت کا پھل کھا لیا۔ اللہ نے کہا میری جنت سے کیا ہو جاؤ، نکل جاؤ۔ اللہ نے آدم کو دنیا میں بھیجا، جنت سے نکالا، لیکن اس کے بدلے میں آدم علیہ السلام کو اپنی خطا پر پشیمانی ہوئی، ندامت ہوئی، توبہ کی آدم علیہ السلام نے۔ اللہ نے ان کی توبہ کو
قبول کر کے ان پر اپنی رحمت کی بارش برسائی تو مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 تھی۔ آدم کی توبہ کی قبولیت ہوئی اور ان کے لیے یہ مہینہ رحمت کا سبب بنا۔ بولو کس کا؟ رحمت کا سبب بنا۔ ایک فرد اور تھا، آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دو، ایک تو توبہ کو قبول کیا، دوسرا خلافت کا آدم کے لیے کیا کیا؟ سارے بولو بھائی، آدم کے لیے اپنی خلافت کا کیا کیا؟ اعلان کیا۔ رب نے اپنا خلیفہ بنایا آدم کو۔ ایک فرد تھا جس نے آدم کی خلافت کا انکار کیا۔ آدم کی خلافت کا، سارے بولو، آدم کی خلافت کا۔ شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمت اللہ علیہ، ہمارے تبلیغی جماعت کے بزرگ، جن کی کتاب فضائل اعمال مسجدوں میں ہم تعلیم کرتے ہیں، اس فضائل اعمال میں ایک باب ہے جس کا نام ہے فضائل قرآن۔ فضائل قرآن کے اندر شیخ الحدیث نے لکھا 4 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور ماتم کیا۔ توجہ، 4 موقع ایسے ہیں جن موقعوں پر شیطان نے اپنے سر پہ خاک ڈالی اور ماتم کیا۔ ان میں سے ایک موقع جب آدم کے لیے رب نے خلافت کا اعلان کیا، شیطان کو رب کا خلیفہ بننا برداشت نہ ہوا تو شیطان نے سر پہ خاک ڈال کر سر پیٹا اور ماتم کیا تھا جب، تو اس وقت بھی مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 تھی۔ اب یہاں سے 2 باتیں سمجھ آئی۔ نمبر 1، کائنات کا سب سے بڑا جرم جو ماتم کا سبب بنا وہ خلافت کا انکار تھا۔ نہیں سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کائنات کا پہلا جرم جو ماتم اور عذاب کا سبب بنا وہ جرم کیا تھا؟ سارے بولو کیا تھا؟ خلافت کا انکار تھا۔ منکر تھا، منکر کے حق میں یہی تاریخ اور مہینہ کیا بن گیا؟ عذاب بن گیا۔ آگے چلیے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت نوح علیہ السلام۔ بولو کون؟ جلیل القدر پیغمبر ہیں اللہ کے نوح علیہ السلام۔ 950 سال تک تبلیغ کی۔ رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا فلم یزدہم دعائی الا فرارا۔ اللہ میں اس قوم کو صبح بھی شام بھی تیری توحید کی طرف بلاتا رہا، تیری ذات کی طرف بلاتا رہا، لیکن جتنا میں نے بلایا اتنا یہ دور بھاگے، کانوں میں انگلیاں دے کر میری بات کو سننے سے انہوں نے انکار کر دیا۔ جب قوم نے بغاوت کی حد کر دی، اللہ نے پانی کا عذاب بھیجا، پانی کا طوفان بھیجا۔ جناب نوح اور ان کے ساتھی کشتی میں سوار ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کے ساتھی کشتی میں سوار ہوئے۔ کشتی کو جب کنارہ ملا، اس عذاب سے اللہ نے چھٹکارا عطا کر دیا نوح اور ان کے ساتھیوں کو، تو مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 تھی۔ لیکن اگلا پہلو دیکھیے، اس قوم کو اللہ نے غرق کیا۔ اس قوم کو کیا کیا؟ غرق کرنے کا سبب کیا بنا؟ توجہ رکھنا، غرق کرنے کا سبب کیا بنا؟ اٹھائیے 29واں سپارہ سورہ نوح، اللہ اس میں نشاندہی فرماتے ہیں اس قوم کا جرم یہ تھا کہ اس قوم نے اپنے 5 بزرگوں کو رب کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر دیا، انہیں اپنا مولا اور مشکل کشا بنایا۔ ود، سواع، یغوث، یعوث، نصر، گویا 5 بزرگ رب کے شریک ٹھہرا لیے۔ اس امت، اس کائنات میں سب سے پہلے پنجتنی ہونے کا دعویٰ انہوں نے کیا۔ کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ کس کا دعویٰ؟ بولو بولو، پنجتنی ہونے کا دعویٰ نوح کی قوم نے کیا تھا کہ رب کے مقابلے میں 5 تن مشکل کشا مانے تھے۔ جب وہ 5 تن رب کے مقابلے میں مشکل کشا مان کر شرک میں پڑے، اللہ نے ان 5 تنیوں کو غرق کیا تھا، تو مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 تھی۔ کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ میری بات قرآن نقل کر رہا ہے، میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا۔ آگے چلیے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام، بولو کون؟ جلیل القدر پیغمبر ہیں۔
رب کی توحید کی طرف دعوت دی، رب کی توحید کی طرف بلایا، اور قوم تو باغی بنی، قوم نے انکار کیا، باپ نے گھر سے نکالا، برادری نے خاندان سے نکالا، قوم نے وطن سے نکالا، ہر طرف سے ابراہیم علیہ السلام کو جب نکال دیا گیا، ابراہیم رب کی توحید کی خاطر برادری چھوڑ گئے، قوم چھوڑ گئے، قبیلہ چھوڑ گئے، سب کچھ قبول کر لیا۔ جب سب کو چھوڑ دیا ابراہیم علیہ السلام نے، اس وقت میرے رب نے اعلان کیا تھا اتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، ابراہیم سب نے تجھ سے منہ موڑ لیا، میں تجھے اپنا خلیل بنانے کا اعلان کرتا ہوں۔ سب نے چھوڑا، رب نے اس ابراہیم کا ہاتھ پکڑ کے خلیل بنانے کا جب اعلان کیا تو مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 تھی۔ ابراہیم کے حق میں یہ مہینہ رحمت بنا۔ بولو کیا بنا؟ سارے بولو کیا بنا؟ اونچی بولو کیا بنا؟ ذرا ذوق سے بیٹھنا یار۔ ابراہیم کا دشمن، میرے رب کا دشمن نمرود۔ بولو کون؟ سارے بولو کون؟ نمرود نے صرف رب کا انکار نہیں کیا، رب کے مقابلے اپنا خدا ہونے کا، بولو، یہ خناس اس کے دماغ میں گھسا، یہ تکبر اس کے دماغ میں گھسا، یہ فتنہ اس کے دماغ میں گھسا کہ میں رب ہوں، مجھے سجدہ کرو، مجھے الہ اور مشکل کشا مانو۔ خدا کے مقابلے میں خدائی کا دعویٰ کیا، جرم بہت بڑا تھا۔ اچھا یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھے ذرا اچھی طرح، پھر لطف آئے گا آپ کو یہ جملہ سننے کا۔ میں نے کہا کبھی اللہ اپنے کسی باغی کو صرف سزا دیتا ہے، اور کبھی اللہ اپنے باغی کو سزا بھی دیتا ہے اور ذلیل بھی کرواتا ہے۔ میں بڑی گہری بات کرنے لگا ہوں، ذرا سننا۔ اب جس کو سمجھ آئے پھر کوئی زبان چپ نہ رہے، سمجھو بات کو۔ کبھی اللہ صرف اپنے مجرم کو کیا دیتا ہے، اور کبھی سزا کے ساتھ۔ اللہ کا باغی تھا نمرود، نمرود کو رب نے سزا دلوائی۔ ایک چھوٹا سا لنگڑا مچھر، مچھر بھی سالم نہیں، بولو کون سا؟ لنگڑا مچھر، اس سے حقیر کوئی مخلوق نہیں تھی، ورنہ اللہ اس کا انتخاب کرتا۔ لنگڑا مچھر ناک میں گھسا، بھئی ناک میں گھس کر یہاں رستے میں رک سکتا تھا، بہت سارے سٹاپ آتے ہیں، لیکن وہ رکا کہاں؟ چل کے رکا، بولو یار۔ اس لیے کہ فتنے کا مرکز بھی کیا تھا؟ دماغ تھا نا سارا۔ خناس تو یہاں تھا، فتنہ تو یہاں تھا، فطور تو یہاں تھا۔ اللہ نے مچھر کو بھی کہاں پہنچایا؟ اچھا مچھر بھی بڑا سیانہ تھا، سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ چلتے چلتے دماغ میں پہنچا، اور پہنچنے کے بعد مچھر نے اپنی کاروائی، بولو بھائی، آرام سے نہیں بیٹھا۔ اچھا دماغ اللہ نے عجیب مشین بنائی ہے، باہر اس کی ہڈی اللہ نے بڑی سخت بنائی، مضبوط بنائی، ہڈی تگڑی بنائی، اس کے شیلٹر بنایا حفاظت کے لیے، لیکن اندر دماغ بڑا حساس ہے۔ دماغ بڑا، اب سر پہ ہلکی سی ٹھوکر مارے نا پورا وجود بندے کا ہل جاتا ہے، ایسا ہے یا نہیں ہے؟ دماغ اندر بڑا حساس ہے، اندر ذرا سی بھی ضرب پہنچے برداشت نہیں ہوتی انسان سے، جیسے کسی نے ہتھوڑا مار دیا ہو۔ اندر کا دماغ حساس تھا، تو یہ اندر گھسا مچھر، اور ہر تھوڑی دیر بعد وہاں ناچنا شروع کر دیتا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد یہ مچھر وہاں ہلتا، گردش کرتا۔ اس کے گردش کرنے کی وجہ سے نمرود کو یوں لگتا جیسے اس کے سر پہ ہتھوڑے چل رہے ہیں، ضربیں چل رہی ہیں۔ اب اس کے پاس کوئی مداوع نہ ہوا، رعایا کو پتا چلا، وزیروں کو پتا چلا، مشیروں کو پتا چلا، بادشاہ سلامت، ہمارا خدا بیمار ہو گیا، چارپائی پہ پڑ گیا، عیادت کے لیے آئے۔ تو نمرود کہنے لگا یارو صرف عیادت نہ کرو، ساتھ میری مالش بھی کرو۔ اور مالش کا بھی طریقہ دیکھو، کیا بولا؟ کس کا جوتا؟ بولو یار، توجہ رکھنا، میں ایک بات سمجھاؤں گا آگے۔ جوتا نمرود کا تھا، لیکن ہاتھ، بولو یار، دوسروں کا۔ ہاتھ عیادت کرنے والوں کا، ہاتھ رعایا کا، جوتا نمرود کا، اور کہاں لگ رہا ہے؟ اسی سر میں جس سر میں خدا کی بغاوت کا خیال آیا تھا، رب کی بغاوت کا خیال آیا تھا۔ اللہ نے اسی سر میں جب جوتے مروائے، مہینہ محرم کا تھا، تاریخ 10 تھی۔
ابراہیم کامیاب ہوئے مہینہ محرم کا، نمرود ناکام ہوا مہینہ محرم کا۔ یہاں چھوٹی سی بات اور سمجھیں، میں نے کہا کبھی اللہ صرف سزا دیتا ہے اور کبھی سزا کے ساتھ ذلیل بھی کرتا ہے۔ ہاں، اسی نمرود کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ اور باغی بھی تھے جن کے دماغ میں رب کے پیاروں کا فطور آیا، کچھ اور بھی تھے جن کے دل دماغ میں، اس کے تو صرف دماغ میں آیا تھا، ان کے دل اور دماغ دونوں میں اللہ کے پیاروں کا، بولو یار، نبی کے پیاروں کا۔ تو اللہ نے کہا وہاں تو جوتا اس کا تھا، ہاتھ دوسرے کا تھا، لیکن یہاں معاملہ نہیں سمجھے اور نہیں سمجھے ہو تو سی چکوال لے۔ یہ ذلت کی انتہا ہے، جوتا بھی اپنا، سر بھی اپنا، ہاتھ بھی اپنا، سینہ بھی اپنا، چھری بھی اپنی، پیٹھ بھی اپنی۔ جرم جتنا بڑا ہو سزا بھی بڑی ملتی ہے نا جناب۔ اللہ نے سزا بھی دی، ساتھ ذلیل بھی کیا کہ جس سینے میں بغض ہے وہ سینہ پھر، کچھ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ یہ رب کے بنائے ہوئے ضابطے ہیں۔ آگے چلیے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ سورہ یوسف میں آپ نے قصہ پڑھا، میں تو قرآن کے حوالے دے رہا ہوں، یہ ساری باتیں قرآن کی ہیں یا میری ہیں؟ بولو یار، قرآن کے صفوں پر موجود، میں تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کہہ رہا۔ یوسف علیہ السلام بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا جا کر، حسد کیا، جلتے تھے یوسف کی عزت سے، کنویں میں ڈالا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر باعزت طریقے سے مختلف مراحل سے گزار کر اسی مصر کے تخت کا بادشاہ بنا دیا، حاکم بنا دیا۔ تو اللہ نے جناب یوسف کو مصر کا جب تخت سونپا، بادشاہت سونپ کر عزت دی، تو مہینہ محرم کا تھا۔ بولو مہینہ کس کا تھا؟ اب بھائیوں کی سن لو، بھائی سارے کنویں میں دھکا دے کر آ گئے، لیکن سوچنے لگے یار واردات تو کر آئے ہیں، اب کہیں پکڑے نہ جائیں۔ بولو اب کہیں پکڑے نہ جائیں۔ ابا جی کے پاس آئے اور آ کر کہنے لگے جی بھائی کو، سارے بولو یار، بھائی کو کون کھا گیا؟ بھیڑیا کھا گیا۔ ابا جی بھی پریشان ہوئے، کئی سال تک بولو یار روتے رہے، بیٹے کی جدائی میں پتہ ہی نہیں تھا۔ بولو، حالانکہ بیٹا چند میل کے فاصلے پر کنویں میں، چند میل کے فاصلے پر کنویں میں، پتہ چلا عالم الغیب صرف کون ہے؟ اللہ کے علاوہ نبی بھی غیب نہیں پتہ چلا۔ لیکن مجھے بتاؤ، یہ 11 کے 11 بھائی جو باپ کے پاس آئے تھے کس حالت میں آئے تھے؟ اونچی بولو، سارے بولو، سچے تھے یا جھوٹے؟ اپنے جھوٹ کو چھپایا دو چیزوں کے پیچھے۔ اچھا بھائی، کوئی بندہ جھوٹا ہے یا سچا ماتھے پر لکھا ہوتا ہے؟ سارے بولو، ہمیں کیسے پتہ چلے یہ جھوٹا ہے یا سچا؟ دلوں کے بھید تو کون جانتا ہے؟ یا اللہ، یوسف کے یہ بھائی سچے ہیں یا جھوٹے؟ تجھے تو پتہ ہے، ہمیں بھی کوئی نشانی بتا نا۔ ہم جھوٹ اور سچ کا فیصلہ کس سے کرتے ہیں؟ نشانی سے۔ بولو کس سے؟ نشانی پتہ چلے تو پتہ چلے گا یہ سچ بول رہا ہے یا جھوٹ۔ اللہ تو جانتا ہے، ہمیں بھی بتا سچ اور جھوٹ کی نشانی، تاکہ ہم بھی جھوٹوں سے، بولو نا۔ اللہ نے کہا 2 نشانیاں ان جھوٹوں کی۔ پوچھا کون سی؟ کہا ایک آنکھوں سے بہتے جھوٹے آنسو، دوسرا کپڑوں پہ لگا جھوٹا خون۔ کچھ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ ایک آنکھوں سے بہتے جھوٹے آنسو، دوسرا کپڑوں پہ لگا جھوٹا۔ بھائی روتے ہوئے آئے، حقیقی رونا تھا یا ڈرامہ تھا؟ ڈرامہ تھا۔ اور قمیض پہ خون لگا کر لے آئے کہ ابا جی کو بتائیں گے بھیڑیا کھا گیا ہے، یہ دیکھو قمیض پہ خون لگا ہوا ہے۔ اللہ نے، اچھا مجھے بتاؤ، قرآن صرف اس زمانے کے لیے آیا تھا یا قیامت تک کے لیے؟ ذرا بولنا سارے یار۔ قربان جاؤں
قرآن نے قیامت تک کے لیے مسلمانوں کی رہنمائی کر کے بتا دیا، مسلمانوں صرف یوسف کے زمانے کی بات نہیں ہو رہی، قیامت کی صبح تک دیکھ لینا، جن میں یہ دو نشانیاں ملیں سمجھ جانا کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کرتوت خود کر کے آئے ہیں۔ نہیں سمجھ آیا کیا بولے؟ سمجھ جانا کہ ڈرامہ کر رہے ہیں، کرتوت بولو نا۔ یوسف کے بھائی بھی ڈرامہ کر رہے تھے، اصل میں یوسف کو کنویں میں خود ڈال کے آئے تھے اور اپنی چوری چھپانے کے لیے قمیض پہ خون بھی لگا لیا، آنکھوں میں جھوٹے آنسو بھی بہا لیے۔ تو یہ کس کی نشانی ہے دونوں، سچوں کی یا جھوٹوں کی؟ سارے بولو بھائی۔ آج بھی چیک ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے؟ سارے بولو بھائی۔ آگے چلیے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، بولو کیا نام ہے؟ موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، کوہ طور پر گئے، بولو کہاں گئے؟ پیچھے اپنے بھائی کو اپنا نائب بنا کر گئے، کہا بڑی محنت سے قوم کے عقیدے بنائے ہیں، قوم کا نظریہ درست کیا ہے، بڑی محنت لگی ہے، خیال رکھنا میری قوم کا، کہیں عقیدے میں بگاڑ۔ پتہ چلا نبیوں کو اپنی امت کی سب سے زیادہ فکر ہوتی تھی تو عقیدے کی فکر، بولو کس کی فکر؟ خیال کرنا میری محنت ضائع نہ چلی جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر چلے گئے، واپس آئے تو وہی ہوا، قوم نے کیا کرنا شروع کر دیا؟ بولو یار، سارے بولو۔ اچھا بچڑے کو میں چوپایا کہہ دوں غلط تو نہیں ہے؟ بچڑا بھی چوپایا ہے۔ اچھا بچڑے کی عبادت کی جا رہی ہے تو میں چوپائے کو مولا بنانا کہہ دوں غلط تو نہیں ہے؟ نہیں سمجھ آئی تو؟ دوسرے لفظوں میں انہوں نے چوپائے کو کیا بنا لیا؟ مولا۔ کیا بنا لیا؟ مولا، خدا، مشکل کشا۔ اس کے سامنے ماتھا ٹیکنے لگے، اس کی عبادت کرنے لگے، اس کی بندگی کرنے لگے۔ جرم بہت بڑا تھا۔ اللہ کہتا میرا شریک تو نبی نہیں ہو سکتا، تم نے گھوڑا بنا لیا، تم نے چوپایا بنا لیا میرا شریک۔ جرم بہت بڑا تھا، بولو جرم۔ اللہ نے دو سزائیں دی، بولو کتنی؟ سارے بولو کتنی؟ دو سزائیں دی چوپائے کو مولا بنانے والوں کو۔ سورہ بقرہ اٹھاؤ آپ کو ملیں گی۔ پہلا کیا بولا؟ جرم بہت بڑا ہے، توبو الی بارئکم، اپنے رب سے توبہ کرو۔ یہ جرم کیا ہے تم نے جو چوپائے کو مولا بنایا، رب سے کیا کرو؟ توبہ کرو اس جرم کی۔ لیکن صرف توبہ سے کام نہیں چلے گا، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو مارو۔ اپنے آپ کو کیا کرو؟ خود مارو، اپنے آپ کو خود مارو۔ یہ رب نے ذلیل بھی کرنا تھا نا، دوسروں چاہتا فرشتوں سے مروا لیتا، چاہتا کسی اور فوج سے مروا لیتا۔ اللہ نے کہا نہیں، مزہ نہیں آئے گا، مزہ تب آئے گا کہ اپنا جوتا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو خود مارو۔ یہ سزا دی گئی، بولو یہ کیا دی گئی؟ اور آگے دیکھو اللہ کا عجیب قانون ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ جو اپنے آپ کو مارنا ہے نا، ویسے تو یہ برا فعل ہے، بولو یہ کیا ہے؟ کوئی بندہ خود اپنے آپ کو مار رہا ہو، بولو برا فعل ہے یا نہیں؟ اللہ کہتا ہے یہ جنہوں نے چوپائے کو مولا بنایا، انہوں نے اتنا بڑا جرم کیا، میں نے ان کی اتنی مت مار دی ہے کہ یہ اپنے آپ کو مار رہے ہیں لیکن برا نہیں سمجھ رہے۔ ذالکم خیر لکم، یہ اس اپنے آپ کو مارنے کو کار ثواب سمجھتے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو بات؟ ذالکم خیر لکم، یہ اپنے آپ کے حق میں بہتر سمجھتے ہیں، کار ثواب سمجھتے ہیں کہ ہم اپنی کیا کر رہے ہیں؟ ٹھکائی کر رہے ہیں۔ تو یہ چوپائے کو مولا ماننے والوں کی جو اپنے آپ کی ٹھکائی ہوئی یا انہوں نے خود ٹھکائی کی، یہ بھی مہینہ محرم کا تھا۔ بولو مہینہ کون سا تھا؟ سارے بولو کون سا تھا؟ خیبر کا قلعہ ہے، فتح نہیں ہو رہا، کئی دن ہو گئے۔ میرے نبی نے فرمایا کل جس کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا، اس کو قیادت سونپوں گا، اللہ اس کے ہاتھ پر خیبر کے قلعے کو فتح کر دے گا۔ اگلے دن حضرت علی کو بلا کر جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا، میرے پیر علی قیادت کرتے ہوئے گئے، خیبر کے قلعے کو فتح کیا، دروازہ اکھاڑ پھینکا، بری شکست سے دوچار کیا یہودیوں کو۔ یہ علی کو فتح ملی اور علی کا دشمن ذلیل ہوا، مرہب قتل ہوا وہاں پر۔
مرحب قتل ہوا مہینہ محرم کا تھا، علی کو عزت ملی مہینہ محرم کا تھا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سارے سمجھو، یاد کر کے جاؤ، دلوں پر لکھ کر لے جاؤ۔ جب خیبر فتح ہوا، یہودیوں کا قلعہ تھا، بہت سارا مال غنیمت بھی یہاں مسلمانوں کو، بولو بھائی، مال ملا، اور مال میں افراد بھی ملے، افراد میں مرد بھی ملے، عورتیں بھی ملی۔ مرد مسلمانوں کے غلام بنے اور عورتیں مسلمانوں کی لونڈیاں اور باندیاں بنی۔ انہی باندیوں اور لونڈیوں میں یہودیوں کا ایک بہت بڑا سردار تھا، اس کی بیٹی بھی لونڈی بن کر آئی، باندی بن کر آئی، حضرت صفیہ ان کا نام تھا۔ رسول پاک نے جہاں باقیوں کو غلام لونڈیاں بانٹے، حضرت صفیہ بھی ایک صحابی کے حوالے کر دی، بطور لونڈی کے انہیں دے دی۔ حضرت صفیہ فرمانے لگی، میں سردار کی بیٹی ہوں، سردار رہنا پسند کروں گی، عام فرد کے پاس رہنا پسند نہیں کروں گی۔ کہا کس کے پاس؟ کہا مسلمانوں کے نبی اگر مجھے اپنے پاس رکھنا چاہیں تو مجھے قبول ہے، اس کے علاوہ مجھے کوئی قبول نہیں۔ حضور نے ان صحابی کی اجازت سے حضرت صفیہ کو اپنے پاس رکھنے کا جو ہے وہ حکم دیا۔ حضرت صفیہ جب حضور کی غلامی میں آئی، حضور نے فرمایا جا صفیہ، میں نے تجھے آزاد کیا، جانا چاہتی ہے تو چلی جا اپنے باپ کے پاس واپس۔ عرض کرنے لگی یا رسول اللہ، آپ کے اخلاق کریمانہ کو دیکھ کر اب آپ کے قدموں میں رہنا گوارا ہے، باپ کے پاس جانا گوارا نہیں۔ چنانچہ یاد کرو سنیو، دل پر لکھو، یہ حضرت صفیہ سے نبی پاک کا نکاح ہوا تھا، مہینہ محرم کا تھا۔ پتہ چلا محرم میں شادیاں کرنا عیب والی بات نہیں ہے، میرے مصطفیٰ کی سنت ہے۔ بولو کیا ہے؟ میرے نبی کی، نبی نے ولیمہ کیا ہے وہاں پر۔ صحابہ سے فرمایا جو کچھ تمہارے گھروں میں ہے لے آؤ۔ صحابہ اپنے اپنے گھروں سے جو پکا تھا لے آئے، مصطفیٰ نے ساتھ مل بیٹھ کر کھا لیا۔ یہ میرے نبی کا ولیمہ ہوا۔ تو یہ میرے نبی کی سنت آج متروک ہو چکی کہ ہم نے محرم کے مہینے میں شادیاں کرنا عیب سمجھ لیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت ام کلثوم، سب کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہا۔ دو نکاح ایسے ہیں سنیوں جو زمین پر نہیں، اللہ نے عرشوں سے پڑھا کر بھیجا۔ کتنے نکاح؟ دو اللہ نے عرشوں سے پڑھوائے۔ ایک میرے نبی کا نکاح حضرت زینب بنت جحش کے ساتھ جو ہوا، آسمانوں پر ہوا۔ دوسرا نکاح رسول پاک کی بیٹی ام کلثوم کا جو حضرت عثمان غنی سے ہوا، وہ زمین پر نہیں آسمانوں پر پڑھوا کر بھیجا گیا۔ اور جب رب نے آسمانوں پر عثمان کا نکاح ام کلثوم سے پڑھایا تو مہینہ محرم کا۔ کیا میرے رب کو نہیں پتا تھا کہ آگے واقعہ کربلا پیش آئے گا، اتنا بڑا حادثہ پیش آئے گا؟ کیوں نکاح پڑھا کے سنت کو جاری کر رہا ہوں؟ اللہ کہہ رہا ہے نکاح محرم میں، نبی اپنا نکاح محرم میں کر رہے ہیں۔ آج کے مسلمان تو نے کہاں سے دلیل پکڑی کہ محرم میں نکاح کرنا غلط ہے؟ کہاں لکھا ہے مجھے بتاؤ؟ نکاح کرنا جرم ہے؟ سارے بولو عیب ہے، گناہ ہے، برا کام ہے۔ محرم میں چھوڑنا ہے تو برائیاں چھوڑو، زنا چھوڑو، رشوت چھوڑو، حرام خوری چھوڑو، لوگوں کا حق مارنا چھوڑو، جھوٹ بولنا چھوڑو، ظلم کرنا چھوڑو، بے نمازگی چھوڑو، بے حیائی چھوڑو، حرام گیری چھوڑو۔ سارے غلط کام محرم میں کرتے ہو، اور جن کاموں کے کرنے کا شریعت نے حکم دیا ان کو کرنا چھوڑ دیتے ہو۔ نکاح میرے نبی کی سنت، اللہ کا حکم۔ میرے نبی نے فرمایا نکاح کرنے سے بندے کا آدھا ایمان مکمل ہوتا ہے، جس کا نکاح نہیں اس کا ایمان ادھورا۔ تو نکاح تو ایمان مکمل کرنے کی دلیل ہے، ہم نے اس کو محرم میں چھوڑ دیا۔ بھئی چھوڑنے والے کام کیوں نہیں چھوڑتے؟ سارے گناہ کے کام محرم میں کرتے اور جو نبی کی سنت ہے اس کو چھوڑا، یہ ظلم نہیں ہے؟ کس بے وقوف نے تمہیں کہہ دیا؟ یا تو کہہ دو نکاح کرنا بری بات ہے، غلط کام ہے، پھر تو سمجھ میں آتا نہیں کرنا چاہیے، لیکن نکاح میں کسی اینگل سے مجھے بتاؤ کہ اس میں کوئی برائی ہے؟ بولو کوئی برائی ہے؟ بھئی نبی کی باقی سنتیں محرم میں پوری کرتے ہیں نہیں کرتے؟ مسلمانوں کے نزدیک نکاح کا تصور کیا ہے؟ کافر بھی نکاح کرتا ہے، دنیا کا ہر مذہب کا پیروکار نکاح کرتا ہے، مسلمان بھی نکاح نہ کہو شادی کہہ دو۔ ہر مذہب میں شادی ہے، اسلام میں بھی، لیکن باقیوں میں اور اسلام میں فرق کیا ہے؟
باقی مذاہب کے ماننے والے شادی کو عیاشی سمجھتے ہیں، محمد کی امتی شادی کو عبادت سمجھتے ہیں۔ وہ عیاشی سمجھتے ہیں اور ہم کیا سمجھتے ہیں؟ اور عبادت کی بہترین جگہ کون سی ہے؟ بولو سارے بولو۔ اس لیے حضور نے فرمایا اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، نکاح کا اعلان اور تشہیر کیا کرو اور نکاح اپنے مسجدوں میں کیا کرو، کیونکہ نکاح عبادت تھا اور عبادت کی بہترین جگہ۔ تو ہمارے نزدیک تو نکاح عبادت ہے، جب باقی عبادات محرم میں ہیں تو یہ عبادت کہاں سے منع ہوگی؟ کچھ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے؟ یہ المیہ ہے، جہالت ہے یہ ہماری۔ ہم نے غیروں کی دیکھا دیکھی محرم کو منحوس یا نعوذ باللہ غم اور سوگ کا مہینہ سمجھنا، نہ یہ منحوس مہینہ ہے نہ غم اور سوگ کا مہینہ ہے۔ اگر تم کہو کہ جناب واقعہ کربلا پیش آیا، اتنا بڑا ظلم ہوا، نبی کے گھرانے پہ اتنی بڑی قیامت ٹوٹی، ہم کس منہ سے خوشی کریں، کس منہ سے شادی کریں؟ ہمیں حیا آتی ہے، نبی کے گھرانہ ذبح ہو جائے اور ہم محرم میں شادیاں اور خوشیاں کریں، کس منہ سے کریں؟ سوال ہے نا ایک۔ پھر میرا سوال ہے، مجھے بتاؤ واقعہ کربلا سے اور بھی بڑے بڑے واقعات اس امت میں پیش آئے یا نہیں آئے؟ سارے بولو۔ میرے خیال میں سب سے بڑا حادثہ اس امت کا کون سا ہے؟ آپ بھی تائید کریں گے، جب کائنات کے پیغمبر اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس سے بڑا کوئی حادثہ ہے؟ سارے بولو۔ اس سے بڑی کوئی قیامت ہے مسلمان کے لیے؟ صحابہ کے لیے مدینہ میں اندھیرا چھا گیا جب یہ خبر سنی کہ اللہ کے نبی دنیا میں نہیں، جو وجہ کائنات ہیں، جو جان دو عالم، روح دو عالم، حضور دنیا سے چلے گئے۔ خدا کی قسم اس سے بڑی کوئی قیامت؟ سنیو مجھے بتاؤ، حضور کس مہینے میں دنیا سے رخصت ہوئے؟ اونچی بولو ذرا۔ اور کس تاریخ کو؟ اونچی بولو اور اونچی بولو۔ آج تک یہ بزرگوں میں مشہور ہے نا 12 وفات۔ 12 وفات کہتے ہو نہیں کہتے؟ میرے نبی کی ولادت بھی 12 اور وفات بھی 12 کو وفات ہوئی ہے، 12 ربیع الاول، جس دن میرے نبی کی وفات ہوئی۔ ہم اس دن کیا کرتے ہیں؟ اور خوشی کرتے ہیں، عید مناتے ہیں، اور صرف عید نہیں، ساتھ جشن بھی، جشن عید۔ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ سب غم اور سوگ کی علامتیں ہیں یا خوشی کی؟ میں کوئی فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن ایک دعوت فکر دیتا ہوں۔ یار حسین کا نانا میرا تیرا نبی دنیا سے جائے تو جشن منائیں، حسین دنیا سے جائے تو ماتم کریں، یہ دوہرا معیار کیوں ہے؟ کوئی بندہ مجھے بتاؤ، میں چیلنج کرتا ہوں، جس نے ربیع الاول میں شادی کرنا چھوڑی ہو، نکاح کرنا چھوڑے ہوں، خوشیاں منانی چھوڑی ہوں، اور یار کسی ہستی کے دنیا سے چلے جانے سے اگر خوشی نہیں کرنی چاہیے تو پھر سب سے پہلے یہ خوشیاں ربیع الاول میں بند کرو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ ربیع الاول میں تو چل رہا ہے سب کچھ، کیوں نہیں بند کی وہاں پر؟ میرا دوسرا سوال، نبی کے سگے چچا جناب امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے اپنی زبان سے کہا سید الشہداء، تمام شہیدوں کے، مظلومانہ شہادت ہے یا نہیں ہے؟ بولو یار۔ آنکھیں نکالی، کان کاٹے، ناک کاٹا، پیٹ چاک کیا، کلیجہ نکال کر چبایا، ہاتھ پاؤں کاٹے، اتنا بڑا ظلم کہیں اور ہے؟ بولو۔ میرے نبی کو کتنا دکھ اپنے چچا کا۔ احد کے شہیدوں پر سب پر 1 مرتبہ جنازہ پڑا، چچے پر 70 مرتبہ جنازہ پڑا۔ اتنا دکھ اپنے چچا امیر حمزہ کا۔ کس مہینے میں شہید ہوئے؟ ہمیں تو مہینہ ہی نہیں پتا۔ شوال میں۔ بولو کس مہینے میں؟ اور ہم شوال میں کیا مناتے ہیں؟ شوال کی 1 تاریخ کو ہم عید مناتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں۔ کسی نے شوال میں نکاح کرنا چھوڑے؟ بولو یار۔ خوشیاں کرنا چھوڑی؟ حسین کے بابا میرے پیر علی، بول کس مہینے میں شہید ہوئے؟ اور اونچی بولو۔ درجہ علی کا بڑا ہے یا حسین کا؟ علی باپ ہے، حسین بیٹا ہے۔ حسین کا خون کربلا میں گرا تو علی کا خون بھی تو گرا ہے نا مدینہ کی زمین پر، دین کے لیے گرا ہے۔ علی بھی بے دردی سے شہید ہوا، ماہ رمضان میں شہید ہوا۔ رمضان کا پورا مہینہ کسی بندے نے خوشی کرنا چھوڑی ہو تو مجھے بتاؤ۔ خوشیاں بھی ہیں، سارے کام دھندے بھی ہیں، سب کچھ چل رہا ہے، رمضان میں نہیں چھوڑا۔ میں قسم کھا کے کہوں غلط نہیں ہوگا، سال کے 12 مہینے 365 دن، کوئی دن مجھے بتاؤ جو شہادت سے خالی ہے؟
کوئی مہینہ مجھے بتاؤ جو کسی بڑی ہستی کی وفات سے خالی ہے، بتا سکتے ہو؟ پھر اگر بڑی ہستیوں کی وفات پر غم اور سوگی کرنا ہے، پھر سال کے 12 مہینے سوگی مناؤ، پھر خوشیاں کرنا چھوڑو، پھر ماتمی کرو، پھر جناب اپنے بچوں کے نکاح کرنا چھوڑو۔ کیا وجہ ہے کہ سال کے 365 دنوں میں سے 355 دن تم نے تمام خوشیاں بھی کی، نکاح بھی کیے، شادیاں بھی کی، سارے کام کیے، حالانکہ ان 355 دنوں میں بھی کوئی نہ کوئی شہید ہے، کوئی نہ کوئی حادثہ ہے، کوئی نہ کوئی ہستی گئی ہے۔ سال کے 12 مہینوں میں 11 مہینے تم نے نکاح اور خوشیاں کی، حالانکہ سب ان مہینوں میں بھی شہادتیں بھی ہوئی، حادثے بھی ہوئے، وفات بھی ہوئی۔ کیا وجہ ہے کہ ان میں کیا اور تم نے ایک محرم اور محرم کے 10 دنوں میں یہ ساری خوشیاں چھوڑ دی؟ اگر کرنا ہے تو سب میں کرو، اگر چھوڑنا ہے تو یہ دوہرا معیار کہاں سے لایا؟ مجھے اس کی دلیل دو۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ اونچی آواز سے بولو یار۔ لہذا میں یہ سمجھتا ہوں نکاح سنت ہے، نکاح عبادت ہے، نکاح کار ثواب ہے۔ جیسے ماہ محرم میں ثواب اور سنت کے باقی کام نہیں چھوڑتے، ہم نکاح عیاشی کے لیے نہیں کرتے، عبادت اور اللہ کا حکم سمجھ کر کرتے ہیں۔ جب عبادت سمجھ کر کرتے ہیں تو پھر محرم میں بھی کرنے میں کوئی کبات۔ اچھا، ہمیں غلط فہمی لگتی کہاں سے؟ عموماً ہماری شادیاں جو ہوتی ہیں ساری رسم کافروں والی، ڈھول باجا، ناچ گانا، مجرے، حرام کاریاں۔ ہم کہتے ہیں جی اے کم محرم وچ کیتے تے چنگا۔ ہمارے ذہن میں وہ بیٹھا ہوا نا، ان سنیوں سے پوچھو اے کم محرم میں چنگے نہیں تے باقی 11 مہینے چنگے نے؟ او بولو نا، باقی 11 مہینے ان کی اجازت ہے؟ جیسے 11 مہینے حرام ہیں، محرم میں بھی سادگی سے نکاح کرو، سنت کے مطابق کرو، کوئی رسم نہ کرو، مسجد میں نکاح کرو، کوئی ڈھول باجا نہ کرو، کوئی حرام کاری نہ کرو، تو اللہ کی قسم یہ نکاح عبادت ہے یا نہیں ہے؟ پھر کیا برائی ہے محرم میں نکاح کرنے میں؟ سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ لوگ محرم میں کیا کرتے ہیں؟ کسی بندے نے گانا لگایا ہو گاڑی میں، دکان میں، تجھے شرم نہیں آتی؟ تو بڑا مردود آدمی ہے، تو محرم میں گانے لگاتا ہے، محرم میں ڈھول باجا کرتا ہے، شرم کر۔ محرم میں یہ کام، لہذا دوڑے لگاؤ، مرثیے لگاؤ، نوحے سنو، گانا نہیں سننا۔ کیوں نہیں سننا؟ حسین کا حیا کرو یار، حسین کا شرم کرو، حسین کی گردن کٹ گئی، تم گانے سنتے ہو؟ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ بولو یار۔ بھئی حسین سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں؟ حسین کی ذات کی وجہ سے یا حسین کے نانا کی وجہ سے؟ بولو یار۔ صرف نبی کا نواسا ہونے کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، نبی کا صحابی ہونے کی وجہ سے۔ رشتہ دار تو اور بھی تھے میرے نبی کے، ابو جہل سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ چچا تو وہ بھی تھا۔ ابو لہب سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ میرے مصطفیٰ کا چچا تو چچا تھا، پر صحابی۔ تو اصل شرف کیا ہے؟ صحابیت کا۔ حسین نواسا بھی تھا اور صحابی بھی تھا، اس وجہ سے ہم سنیوں کے سروں کا تاج ہے حسین۔ لیکن حسین سے محبت کس کی وجہ سے؟ بولو سارے۔ تو پھر زیادہ محبت کس کی ہوئی؟ بولو یار۔ تو نانے نے تو کہا ہے 11 مہینے بھی گانا باجا، تمہیں نانے کا حیا نہیں، حسین کا حیا زیادہ ہے؟ سمجھ آ رہی نہیں آ رہی؟ محرم میں حسین کا حیا تمہیں آیا، تم نے گانا بند کر دیا، تو 11 مہینے حسین کے نانا کا حیا کیوں نہیں آیا؟ نانا تو کہہ رہا ہے باقی 11 مہینے بھی ان حرام کاریوں سے بچو، ان غلط کاموں سے بچو۔ میں دعوے سے کہتا ہوں جس کو حسین کے نانا کا حیا نہیں، اللہ کی قسم اس کو حسین کا حیا بھی نہیں۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ جو سچا حسینی ہے وہ 11 مہینے بھی گانے باجے سے، سارے بولو یار، وہ ان حرام کاریوں سے، وہ ان غلط کاموں سے۔ ابھی جیسے وہ نعت خان بھائی پڑھ رہا تھا نا، حسین کو بھی مانو، حسین کی بھی مانو۔ ہم حسین کو مانتے ہیں، حسین، یہی دوغلا پن ہے ہم میں۔ اللہ حسین کی مان کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ یار زندہ ملاقات باقی، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔